بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم رسپیکٹڈ آڈینس، امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ تو کافی سارے دوست احباب کی جو ہے نا وہ ڈیمانڈ تھی کہ سائنس انگلش میں آپ حل کر کے اس کو ویڈیو اپلوڈ کریں۔ تو اس لیے میں یہ ویڈیو 9th کلاس کی جو سائنس ہے تو یہ آپ کے لیے ڈھونڈ کے لایا ہوں کہیں سے۔ تو میں صرف جو ہے نا وہ اس کی ٹرانسلیشن نہیں کروں گا، کیونکہ اس میں ٹائم بہت زیادہ لگ جاتا ہے اور ویڈیو بہت لمبی بن جاتی ہے، پھر اس پہ بھی آپ لوگ ظاہر بات ہے وہ ٹائم آپ کا قیمتی آخری دن ہے، ٹیسٹ بہت قریب ہے، تو اس لیے پھر میں صرف انگلش میں ہی پڑھوں گا۔ تو آپ کو کم از کم کچھ سوال آپ کے ایگزام میں آئیں گے تو اتنا آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اگر ایک دفعہ آپ سنیں گے تو اندازہ ہو جائے گا کہ 4 آپشن میں سے کون سا کریکٹ تھا۔ تو سٹارٹ کرنے سے پہلے ایک ریکویسٹ کروں گا کہ اب تک اگر میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبائیں اور اپنے جو دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں، لائک کمنٹ کرنا مت بھولیں۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں کہ کوشچن نمبر 1 ہے، سائنس از originated from a Latin word scientia which means to۔ تو اس کا رائٹ آپشن ہے نو، سائنس کا مطلب ہے نو، جاننا۔ اور دا مسلم پیریڈ آف سائنس رینجز فرام، رائٹ آپشن از 17 to 18th century AD۔ Al-Hawi was name of the book written by، right option is Ar-Razi۔ Astronomy is the branch of science which deals with heavenly bodies۔ What was the most important approach of Muslim scientists for solving scientific problems? The right option is practical and experimentation approach۔ Next, the scientific method of inquiry differs from other methods of inquiry in that the scientific method، right option is all of the above۔ Next is a medical test involving the removal of cells or tissues for examination۔ The right option is biopsy۔ Next، قانون المسودی فی الحیات والنجوم was written by، تو اس کا رائٹ آپشن ہے جناب یہ البیرونی صاحب، اس نے یہ کتاب لکھی ہے۔ القانون فی الطب was written by، تو یہ کتاب لکھی ہے بولیسینا نے۔ اور نیکسٹ ایک who was the first physician to describe meningitis، تو یہ جو گردن توڑ بخار ہے تو اس کو سب سے پہلے کس فزیشین نے ڈسکرائب کیا تھا؟ جی جناب بولیسینا نے۔ اور who developed the atomic theory of matter، تو اس کا رائٹ آپشن ہے جان ڈیلٹن۔ اور which science deals with matter and energy and describe the material universe in terms of weight, mass etc۔ تو اس کا رائٹ آپشن ہے فزیکل سائنسز۔ اور سیکنڈ چیپٹر ہے پلاسٹک از کیمیکلی ریفرز ٹو ایز، تو پلاسٹک ہے جناب سینتھیٹک ہائی مالیکولر ویٹ چین مالیکیول، تو یہ پلاسٹک کو کہتے ہیں کیمیکلی، اس کا پورا نام ہے۔ اور نیکسٹ ہے کہ پولی ایتھیلین از کیمیکلی سنتھیسائزڈ فرام، تو اس کا رائٹ آپشن ہے جناب شارٹ چین آف ایتھیلین۔ اور نیکسٹ ہے کہ وائی اٹ از ناٹ ڈیزائریبل ٹو ویئر کلاتھز میڈ اپ آف پولیسٹر، تو اس کا رائٹ آپشن ہے اٹ از ہائیلی فلیمیبل۔ اور نیکسٹ ہے کہ دا پولیمرز فرام وچ دا نائلون از میڈ اپ آف آر، تو اس کا رائٹ آپشن ہے پولی ایمائڈز۔ اور نیکسٹ ہے آپ کا ون آف دا فالوئنگ از اے پروڈکٹ آف پولیمرائزیشن آف ایتھین گیس، تو اس کا رائٹ آپشن ہے پولی ایتھیلین۔ اور لیٹکس از اے نیچرل سورس آف، تو رائٹ آپشن ہے ربر۔ پولی آئسوپرین از اے پیوریفائڈ فارم آف، رائٹ آپشن از ربر۔
A perfect storage container material of chemical is right option is glass. Sand acts as a natural source for the production of which of the following product? तो रेत से जनाब ग्लास बनता है शीशा. Which of the following chemical make the washing powder? तो राइट ऑप्शन है जनाब सोडियम सल्फेट एंड सोडियम सिलिकेट. और नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट इन द फॉलोइंग. तो इसमें राइट ऑप्शन है हाइड्रोजन इज एक्सप्लोसिव एंड हीलियम इज इनर्ट. नेक्स्ट है कि इफ कॉपर aluminium iron and lead are left in open air which one will rust? तो राइट ऑप्शन है आयरन. आयरन को जंग लगेगा जल्दी. Which one of the following will have lower life cycle cost if used as electrical cables? तो इसका राइट ऑप्शन है कॉपर. और one of the limitations for copper plumbing is, तो राइट ऑप्शन है it is capable of carrying water with a specific pH. और नेक्स्ट है कि प्योर वाटर हैज ए pH ऑफ, तो इसका राइट ऑप्शन है 7. द थर्मामीटर इज फिल्ड विद मटेरियल विच शुड हैव, तो इसका राइट ऑप्शन है लो फ्रीजिंग पॉइंट. विच वन ऑफ द फॉलोइंग आइडियल टू बी यूज्ड इन थर्मामीटर्स, तो इसका राइट ऑप्शन है मरकरी. और अब नेक्स्ट चैप्टर को डिस्कस करते हैं कि हेल्थ डिजीजेज एंड प्रिवेंशन के मुतालिक है. तो फास्ट फूड और जंक फूड हैज न्यूट्रिशनल वैल्यू, तो राइट ऑप्शन है लेस न्यूट्रिशनल वैल्यू. मेल न्यूट्रिशन मीन्स, तो इसका राइट ऑप्शन है कंज्यूमिंग नॉट इनफ न्यूट्रिएंट्स. और in human body the first choice for the body to consume will be, तो राइट ऑप्शन है ग्लाइकोजन. What is drug abuse? तो इसका राइट ऑप्शन है taking a prescription medication that is not prescribed. और नेक्स्ट है कि which one of the following can results in increasing blood cholesterol level? तो इसका राइट ऑप्शन है निकोटीन. अच्छा, नेक्स्ट है कि व्हाट कुड बी वन ऑफ द पॉसिबल हेल्थ रिस्क एसोसिएटेड विद स्मोकिंग? तो इसका राइट ऑप्शन है हार्डनिंग एंड नैरोइंग ऑफ आर्टरीज एक्सीलरेट. और नेक्स्ट है कि एरिथ्रोसाइट इज अनदर नेम फॉर ए, तो राइट ऑप्शन है रेड ब्लड सेल्स. और नेक्स्ट है आपका कि ल्यूकोसाइट इज अनदर नेम फॉर ए रेड ब्लड सेल, तो राइट ऑप्शन है जनाब वाइट ब्लड सेल. और विच वन ऑफ द फॉलोइंग ब्लड कंपोनेंट्स प्रोवाइड द मेजर डिफेंस फॉर आवर बॉडीज अगेंस्ट इन्वेडिंग बैक्टीरिया एंड वायरसेस? तो राइट ऑप्शन है वाइट ब्लड सेल्स. मोस्ट ऑफ द वॉल्यूम ऑफ नॉर्मल ह्यूमन ब्लड इज कंपोज्ड ऑफ, तो राइट ऑप्शन है प्लाज्मा. और इन ल्यूकीमिया द वाइट ब्लड सेल्स आर, तो राइट ऑप्शन है न्यूमेरस बट डिफेक्टिव. और इन एनीमिया द बॉडी इज अनएबल टू गेट एडिक्वेट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई. और नेक्स्ट है कि द मेन फैक्टर बिहाइंड हीमोफीलिया इज द एब्सेंस ऑफ, तो राइट ऑप्शन है क्लॉटिंग फैक्टर प्रोटीन. और नेक्स्ट है वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए बैक्टीरियल डिजीज, तो राइट ऑप्शन है डिप्थेरिया. और ट्यूबरकुलोसिस इज ट्रीटेड बाय, तो राइट ऑप्शन है एंटीबायोटिक्स. द एजेंट दैट काज टाइफाइड फीवर इज, तो राइट ऑप्शन है सैल्मोनेला टाइफी. नेक्स्ट आ गया आपका विच सिम्टम ऑफ स्मॉल पॉक्स इन्फेक्शन अपीयर्स फर्स्ट, तो इसका राइट ऑप्शन है फीवर. और नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सिम्टम ऑफ पोलियो, तो इसका जनाब राइट ऑप्शन है
رنی نوز اور پیرامکسووائرس کاز وچ ون آف دا فالوئنگ ڈیزیز، تو اس کا رائٹ آپشن ہے میزلس. اور وچ آرگن ڈز ہیپاٹائٹس افیکٹ، تو رائٹ آپشن ہے لیور. اور ایچ آئی وی از ٹرانسمیٹڈ وین دا of an infected person comes into contact with the blood or mucous membrane of a healthy person. تو اس کا رائٹ آپشن ہے بلڈ اور ادر باڈی فلوئڈس. نیکسٹ ہے کہ ایچ آئی وی از اے وائرس دیٹ اٹیکس دا امیون سسٹم. اور ڈرگ ابیوزرز آر ایٹ رسک فار ایچ آئی وی انفیکشن when they share drug injection equipment. یہ اس کا رائٹ آپشن ہے. اور نیکسٹ چیپٹر ہے کہ پاپولیشن with برتھ ریٹ equal to ڈیتھ ریٹ از، کہ ایسی پاپولیشن جس میں برتھ ریٹ اور ڈیتھ ریٹ جو ہے وہ برابر ہو تو اس کو اسٹیبل کہا جاتا ہے. اور ایچ انوائرمنٹ سپورٹس اے لمیٹڈ پاپولیشن ڈپینڈنگ اپان اٹس، تو اس کا رائٹ آپشن ہے کیرنگ کیپیسٹی. اور نمبر آف برتھس پر 1000 از، تو اس کا رائٹ آپشن ہے ریپروڈکشن ریٹ، یعنی پر 1000 عورتیں جو ہے نا کتنے بچے جنتی ہیں ایک سال میں، تو اس کو ریپروڈکشن ریٹ کہتے ہیں. اور دا اسٹڈی آف پاپولیشن از کالڈ، پاپولیشن کی اسٹڈی کو ڈیموگرافی کہا جاتا ہے. اور نیکسٹ ہے آپ کا کہ ریموونگ نیچرل ریسورسز فرام دا environment and adding to environment problems through pollution are major factors in a process called، تو اس کا رائٹ آپشن ہے environmental degradation. اور نیکسٹ ہے کہ the changes in population takes place primarily due to the changes in، تو کہتے پاپولیشن میں جو ہے نا وہ چینجز آتی ہیں کس کی وجہ سے، تو وہ ہے جناب برتھ کی وجہ سے، ڈیتھ کی وجہ سے، مائگریشن کی وجہ سے بھی. اور کروڈ ڈیتھ ریٹ از، تو یہ کیا ہے، تو یہ جناب ہے ٹوٹل ڈیتھ ان اے اسپیسیفک ایئر ٹوٹل پاپولیشن ان دا ایئر، یعنی ایک مخصوص ایک سال میں جو ہے نا مخصوص آبادی میں کتنی ڈیتھس ہوئی ہیں. تو نیکسٹ آ گیا آپ کا کروڈ ڈیتھ ریٹ از آلسو نون ایز، تو کروڈ ڈیتھ ریٹ کو کا دوسرا نام جو ہے وہ مارٹیلٹی ریٹ بھی ہے. اور دا میکسیمم نمبر آف ایئر دیٹ این انڈیویژل کوڈ لیو، تو اس کا یعنی ایک بندہ کتنا عرصہ تک وہ مطلب پاسبلی رہ سکتا ہے زندہ، تو اس کو لائف سپین کہا جاتا ہے. اور واٹ از دا آفیشیل ڈیفینیشن آف سسٹینیبل ڈیولپمنٹ، تو سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کی آفیشیل تعریف کیا ہے، تو وہ ہے جناب اکنامک ڈیولپمنٹ دیٹ ٹیکس فیوچر جنریشنز انٹو اکاؤنٹ. اور نیکسٹ آ گیا آپ کا وائی از دا ریٹ آف اربن گروتھ ان دا ورلڈز لیس ڈیولپڈ ریجنز سو مچ ہائر دین ایلسویئر، تو اس کا رائٹ آپشن ہے جناب ریٹس آف پاپولیشن گروتھ آر لوور ان ڈیولپنگ کنٹریز دین دے آر ان دا انڈسٹریلائزڈ نیشن. اور نیکسٹ ہے آپ کا as the population of developing countries undergoes a demographic transition in the years to come, what is likely to be consequence؟ تو اس کا رائٹ آپشن ہے there will be a rapid growth of cities as more people migrate there in search of employment. اور نیکسٹ ہے کہ urbanization means، urbanization کا کیا مطلب ہے، تو یہ جناب ریپڈ گروتھ آف سٹیز، کہ شہر جو ہے نا جلدی جو ہے نا دیہاتوں میں جو ہے نا شہر بننا شروع ہو جائیں اور شہر پھیلنا شروع ہو جائیں، اس کو کہتے ہیں. اور ڈیفارسٹیشن جو ہے وہ کیا ہے، برنگز اباؤٹ، تو یہ سوئل ایروشن، تو یہ اس کی وجہ سے نا زمین کا کٹاؤ ہو جاتا ہے درختوں کے زیادہ کاٹنے کی وجہ سے. اور نیکسٹ آ گیا آپ کا چیپٹر جو ہے فیول فارمڈ انڈر دا ارتھ سرفیس بائی دا ڈیکمپوزیشن آف آرگینک میٹر از کالڈ،
تو یہ فاضل فیول جو ہے اس کی تعریف کی ہے انہوں نے. اور نیکسٹ ہے کہ وچ آف دا فالوئنگ کازز دا لیسٹ پولوشن وین برنٹ. تو درزل میں سے کون سا جو ہے وہ ایلیمنٹ ہے کہ جس کے جلنے سے بہت کم جو ہے نا پولوشن ایڈ ہوتی ہے انوائرمنٹ میں؟ تو وہ ہے جناب کول ہے، کوئلہ. اور وچ آف دیز از ناٹ اے رینیویبل سورس آف انرجی. درزیل میں سے کون سا جو ہے وہ رینیویبل سورس نہیں ہے انرجی کا؟ تو یہ ہے جناب نیچرل گیس. اور اے سولر سیل از میڈ اپ آف. سولر سیل کس چیز کا بنتا ہے؟ تو یہ سلیکون کا بنتا ہے. اور نیکسٹ ہے جناب اے سولر کنورٹ. سولر سیل کنورٹس. سولر سیل تبدیل کر دیتا ہے سولر انرجی کو الیکٹریکل انرجی میں. اور دا فیول یوزڈ ان دا نیوکلیئر ریئیکٹرز. نیوکلیئر ریئیکٹر میں جو فیول یوز ہوتا ہے اس کو یورینیم کہا جاتا ہے. اور دا اسٹیٹ آف کول ود لوئسٹ کاربن کنٹینٹ از. تو یعنی کول کی وہ قسم کوئلہ کی جس میں کاربن سب سے کم ہوتی ہے تو اس کو اینتھریسٹی کول کہا جاتا ہے. اے یونٹ آف الیکٹریسٹی مینز. الیکٹریسٹی یونٹ کا کیا مطلب ہے؟ تو یہ جناب کلو واٹ آور. اور وچ آف دا فالوئنگ پرابلمس از ایسوسیٹڈ ود دا برننگ آف کول. تو کوئلہ کے جلنے سے کیا پرابلم پیدا ہوتی ہے؟ تو وہ جناب کاربن ڈائی آکسائڈ ایمیشن. تو اس سے کاربن ڈائی آکسائڈ کا اخراج ہوتا ہے ہوا میں، فضا میں. اور نیکسٹ ہے کہ سولر انرجی اسٹورڈ ان میٹیریل سچ ایز ووڈ، گرین، شوگر اینڈ میونسپل ویسٹ از کالڈ. تو کہتے ہیں کہ سولر انرجی جو اسٹور ہوتی ہے لکڑی میں، دانے شانے، چینی اور ان چیزوں میں جو ہوتی ہے، تو اس کو کہتے ہیں یہ کیا کہلاتا ہے؟ تو یہ جناب بایو ماس کہلاتا ہے. اور دا ورلڈ فیسز این انرجی کرائسس بیکاز. دنیا جو ہے اس وقت انرجی کرائسس کا شکار ہے. کیوں؟ ورلڈ ڈیمانڈ فار انرجی ول انکریز. کہ دنیا میں جو انرجی یوز کرنے کی جو ڈیمانڈ ہے وہ بہت زیادہ بڑھ رہی ہے. اور نیکسٹ ہے کہ اے فیول سیل کمبائنز ہائیڈروجن اینڈ ٹو پروڈیوس الیکٹریسٹی، ہیٹ اینڈ واٹر. تو ایک جو سیل فیول ہے تو وہ ہائیڈروجن کے ساتھ مل کر اور آکسیجن کے ساتھ مل کر کیا کرتا ہے کہ الیکٹریسٹی، ہیٹ اور واٹر کو پروڈیوس کرتا ہے. اور نیکسٹ آ گیا آپ کا فازلز آر دا. تو فاضل کن کو کہا جاتا ہے؟ تو یہ جناب ڈیڈ ریمینز آف لیونگ آرگنزم. جو لیونگ آرگنزم ہے وہ انڈر دا سوئل جو ہے وہ کافی عرصہ رہے تو اس سے فاضل بن جاتے ہیں. اور نیکسٹ ہے کہ پیٹرولیم از مکسچر آف. پیٹرولیم کس چیز کا مکسچر ہے؟ تو یہ جناب ڈیزل، پیٹرول، پیٹرولیم گیس، ان سب چیزوں کا مکسچر ہے. اور رننگ آف فازلز، تو سوری برننگ آف فازلز. تو فازل کو جلانے سے کیا ہوتا ہے جناب؟ تو گلوبل وارمنگ انہی فازلز فیوز کو جلانے کی وجہ سے ہوتی ہے. تو یہاں پر جو ہے نا وہ نائنتھ کی جو انگلش ہے تو وہ نائنتھ کی جو سائنس تھی وہ ختم ہو گئی ہے. تو یہ 10th کی سائنس میں نے کل اپلوڈ کر دی تھی. تو باقی بھی ویڈیوز کے لیے آپ میرا چینل وزٹ کر سکتے ہیں. آل ان ون چینل ہے. تو اٹیچ رہنے کا، ویڈیو دیکھنے کا اور مجھ پہ ٹرسٹ کرنے کا آپ لوگوں کو شکریہ. تو دیکھتے رہیے، میرے ساتھ رہیے، ان ٹچ رہیے. تو انشاءاللہ آپ کے لیے، آپ کے فیوچر کے لیے، آپ کے ٹیسٹ کے لیے یہ میری ویڈیوز آپ ہیلپ فل ہوں گی. تو تھینک یو. اللہ حافظ.